क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही। अल्लाह फरमाते हैं तूने सारी दुनिया से प्यार किया है, अपने रब की तो तूने कदर ही नहीं की, अपने मालिक से तूने प्यार ही नहीं किया, कट जाता है वो पूरी दुनिया से। आज लोगों को नमाज की लज्जत क्यों नसीब नहीं होती? क्यों लोग सजदों में ज़ौक़ नहीं रखते? इसलिए कि वो कटे हुए नहीं हैं। जब प्यार खुदा से हो जाता है, जब दिल अल्लाह से लग जाता है, जब रब्बे कायनात के साथ मोहब्बत। हजरत इब्राहीम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह अलैह बादशाह वक्त थे, अल्लाह से बड़ा प्यार था। रात को बिस्तर पे लेटते तो दिल करता मेरे अंदर भी अल्लाह ऐसी सलाहियत पैदा करे कि मैं बोलूं तो मेरा रब मान जाए, मैं बात करूं तो मेरा रब मेरी उस बात का भरम रखे। दिल में ख्याल आता था, लेकिन थे तो बादशाह नरम नरम बिस्तरों पे सोते थे। एक दिन सोए हुए थे, छत पे किसी के चलने की आहट महसूस हुई। बादशाह की छत पे बगैर इजाजत आ कौन गया? कौन है छत पे? तो जब मालिक किसी को करीब बुलाना चाहता है तो सबब भी पैदा फरमाई देता है। वो बंदा था कि फरिश्ता था, वो इंसान था या अल्लाह का पैगाम्बर था? ऊपर से बोला, कहने लगा मेरा ऊंट गुम हो गया है, आपकी छत से तलाश कर रहा हूं। मेरा, बोलिएगा, मेरा ऊंट गुम हो गया है, आपकी छत से तलाश कर रहा हूं। हजरत इब्राहीम इब्ने अदम कहने लगे बड़ा बेवकूफ है, भला ऊंट का छत पे क्या काम? तो वो ऊपर से आवाज दे के कहने लगा आप भी बड़े बेवकूफ हैं, नरम नरम बिस्तरों पे खुदा की यारी का क्या काम? नरम बिस्तर भी हो, आराम भी हो, रब भी मिले, उठो। अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़यामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, उठो, बिस्तर छोड़ो, उसकी बारगाह में कभी कयाम करो, कभी सजदा करो, कभी रो के उसे मनाओ, कभी नाज करके उसे मनाओ, कभी उसके यार पर दुरूद पढ़ के मनाओ, कभी कुरान की तिलावत करके मनाओ, कभी जिक्र हुसैन करके मनाओ, कभी याद सिद्दीक करके मनाओ, कभी सैयदा फातिमा का नाम लेके उसे राजी करो, कभी हजरत आयशा के तज़किरे करके उसे राजी करो। फिर बिस्तर पे क्यों लेटे हुए? हजरत इब्राहीम बिन अदम फरमाते दिल पे चोट कर गई बात, उठा, बादशाही छोड़ दी, जंगल में निकल गया, उसकी याद में लग गया, छोड़ दिया सारा कुछ। एक दिन दरिया किनारे बैठे, सुई धागे के साथ अपनी कमीज सी रहे, पुराने दौर का वजीर गुजरा, उसे बड़ा तरस आया, आगे कहने लगा बादशाह क्या आपने पाया? देखो ना कितनी आपकी सल्तनत थी, कैसे ऐशो इशरत थे, एक इशारा करते थे तो सारा मुल्क इकट्ठा हो जाता था। अब आपको कपड़े सी के देने वाला भी कोई नहीं रहा, अपने हाथ से आप कपड़े सी रहे हैं। ये क्या आपने अपना हाल कर लिया है? जे तू विकया इश्क बाजार भी नहीं, जे तू चढ़िया उत्ते बार भी नहीं, एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं, एडा सौखा लभदा यार भी नहीं। कई जंगल गाने पैंदे ने, कई दोज़ख लगने पैंदे ने, जो इस मुल्लों भी मिल जावे, एदू सस्ता होर व्यापार भी नहीं। कुछ समझ नहीं आउंदी लोकां नू, ओका दे नाल शहीद करे, डिठी यार दे हथ तलवार भी नहीं, पर ओदा खाली जांदा वार भी नहीं। माने लगे वो कैसी बादशाहत थी, और ये आपको कपड़े सी के देने वाला भी कोई नहीं। अल्लाह के बंदे ज्यादा बातें नहीं करते, काम ज्यादा करते हैं। वो बासों में नहीं उलझते, वो अमल की दुनिया में आगे निकलते हैं। बोल बोल के अपना आप जाहिर नहीं कराते, वो अपने किरदार से अपना आप जाहिर कराते हैं। सुई के साथ कपड़े सी रहे थे, सुई दरिया में फेंक दी, बोले कुछ नहीं। उसने कहा कि वो बादशाह कितनी अच्छी, जवाब कुछ नहीं दिया, सुई फेंक दी। अब देखा वजीर की तरफ निगाह उठा के, अब दोबारा कहने लगे मछलियों मेरी सुई तो वापस करो, मछलियों मेरी सुई तो वापस करो। हर मछली अपने मुंह में सोने की सुई लेके बरामद हो गई। फरमाने लगे सोना तो छोड़ आया हूं, मुझे मेरे वाली चाहिए, इसको तो छोड़ आया हूं, फिर मुझे वही ला ला के दिखाती हो, छोड़ आया हूं मैं, मुझे सोने की आज मेरे वाली सुई लाओ। एक मछली सुई लेके आई, हजरत इब्राहीम बिन अदहम सुई पकड़ी, फिर से कपड़े सीने लगे। एक जुमला जवाब में,
اس وزیر کی اتنی لمبی چوڑی تقریر اور ایک جملہ جواب میں، یوں نگاہ اٹھائی، فرمانے لگے وہ حکومت اچھی تھی یا یہ حکومت اچھی ہے؟ وہ حکومت اچھی تھی یا یہ حکومت اچھی ہے؟ پتہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ کردار دکھانے کا، کردار دکھانے کا، خدا کی محبت دکھانے کا۔ حضرت ابراہیم بن ادم فرمانے لگے اس وقت تو دنیا میری ڈر کے بات مانتی تھی، اب اللہ سے پیار کیا ہے تو اللہ نے ساری مخلوق کے دلوں میں میری محبت پیدا فرما دی۔ اب لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ میں نے اللہ سے پیار کیا ہے، اس نے سارے میرے فرما بردار بنا دیے ہیں۔ پتہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ وزیر نے کیا کیا، گھوڑے سے اترا اور ساتھ جو نوکر تھا اس کو کہنے لگا یہ گھوڑا واپس محل میں لے جاؤ، مجھے بھی وہ والی بادشاہی نہیں چاہیے، یہ والی بادشاہی چاہیے، میں بھی یہ والی بات۔ میرے عزیز، تو کہاں کھویا پھرتا ہے؟ تو کہاں الجھا پھرتا ہے؟ تو نے جہاں محبتیں لڑا رکھی ہیں یہ عارضی ہیں، تو نے جہاں محبتیں بسا رکھی ہیں یہ فانی ہیں، تو نے جہاں دل لگا رکھا ہے یہ ساری چیزیں تیرے لیے نقصان کا باعث ہے۔ محبت کر اپنے خدا سے، پیار کر اپنے مولا سے، جس کی محبت تجھے باقی سب کی محبتوں سے بے نیاز کر دے گی۔ ایک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، میرے حبیب نے فرمایا دنیا کو راضی کرنے کے پیچھے نہ دوڑ، کس کس کو راضی کرے گا، کس کس کی چوکھٹ پہ جبین نیاز جھکائے گا، کس کس کی کاسا لیسی کرے گا، کس کس کو راضی کرے گا، کس کس کے ہاں جا کے تو اپنے محبت کا اظہار کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں تو ایک رب کو راضی کر، سب جگہ نہ جھک، ایک کے آگے جھک، تو ایک خدا کو راضی کر، اللہ ساری مخلوق کو تیرے دروازے پہ جھکا دے گا۔ تو ایک سے پیار کر، ایک مالک کے ساتھ دل لگا، تو اس کے لیے نماز پڑھ، تو اس کے لیے سجدے کر، تو اس کے لیے لمبی عبادتیں کر، تو اس کے حضور جھک جا، تو اس کی محبت میں محو ہو جا۔ پتہ ہے مومنوں کا پیار کس طرح؟ جامع ترمذی کی حدیث، میں دو باتیں سن لیجئے۔ حضور نے فرمایا دو بندوں کے بارے میں قیامت میں اللہ نے فیصلہ کر دیا جہنم کا، چلے گئے، پتہ نہیں بے نیاز رب کو کیا خیال آیا، کیا کرم آیا، فرمایا بلاؤ دوبارہ، جہنم سے دونوں کو نکال لیا۔ بے نیاز ہے نا، اس کی انداز بھی سارے انداز بے نیازی ہیں۔ کیا خیال آیا؟ پھر رب کائنات نے فرمایا چلو دوبارہ دوڑ جاؤ دوزخ میں۔ اس سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ کوئی سوال کر سکتا ہے؟ تو نے خود ہی نکالا ہے اور خود ہی فرما رہا ہے کہ چلو دوبارہ دوڑ جاؤ۔ اب ایک بندے نے دوڑ لگا دی دوبارہ دوزخ کی طرف، دوسرا کھڑا رہ گیا۔ میرے رسول پاک فرماتے ہیں رب سارا کچھ جانتا ہے، ضروری نہیں کہ کسی سے پوچھ لینے کا معنی یہ ہے کہ سامنے والے کو پتہ ہی نہیں۔ اگر اللہ حضرت موسیٰ سے پوچھ لے تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو کیا کوئی یہ کہے گا کہ اللہ کو غیب کا علم نہ تھا، اللہ جانتا نہ تھا؟ رب کائنات نے اس بندے سے پوچھا جو جا رہا ہے، تم کیوں دوڑ کے جا رہا بھائی؟ ایک کھڑا رہ گیا، دوسرا دوڑ گیا، تو کیوں دوڑ کے جا رہا ہے؟ کہنے لگا مولا ساری زندگی تیری کوئی بات نہیں مانی، تو آج دل میں خیال آیا چلو آج تو مان لو نا، آج تو مان لو، ساری عمر نہیں مانی۔ تو رب کریم نے دوسرے سے پوچھا، باوجود اس کے کہ جانتا ہے، پوچھا، فرمایا تم کیوں نہیں گیا؟ میں نے کہا نہیں دوڑ جاؤ۔ کہنے لگا مولا جب تو نے نکال لیا تھا تو مجھے امید تھی کہ تیری رحمت دوبارہ نہیں بھیجے گی، تیری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ تیرے بندے جہنم میں جائیں، میں تیری رحمت کی امید پہ کھڑا ہوں، میں تیرے کرم کی امید پہ کھڑا ہوں، میں تو تیرے فضل کی امید پہ کھڑا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں رب مسکرائے گا جو اس کی شان کے لائق ہے، اور فرمائے گا بات دونوں ہی میری محبت کی کر رہے ہیں، فرشتوں اٹھاؤ دونوں کو اور جنت کے اندر داخل فرما دو۔ یہ دونوں میری پیار کی بولی بول رہے ہیں، یہ میری محبت کے گیت گا رہے ہیں، ان کو اپنے مولا سے پیار ہے، انہیں اپنے رب سے محبت ہے۔ لہٰذا جو اللہ سے محبت کرنے والا ہے، جس کے دل میں اللہ کا پیار، قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا تو باقی امتیں شکایت کریں گی مولا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60 سال اور اجر تو نے اتنے زیادہ عطا فرما دیے،
ہم نے 900 سال تک عبادتیں کی اور مولا ہمارا وہ اجر نہیں جو تو نے ان کو عطا فرمایا. تو رب فرمائے گا اجر عمر کے حساب سے نہیں دیا، اجر محبت کے حساب سے دیا ہے. انہیں مجھ سے پیار ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے مجھ سے محبت بڑی کرتے ہیں. یا اللہ کس طرح؟ اللہ فرمائے گا ابھی تجربہ کرا دیتے ہیں. امت مصطفیٰ کے اولیاء داتا گنج بخش علی حجویری، معین الدین چشتی اجمیری، بہاولحق زکریا ملتانی، حضرت مجدد الفسانی، حضرت شیخ بہاولحق نقش بند بخاری، امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہم الرحمہ، اولیاء کو بلایا، کھڑا کیا. رب نے فرمایا مجھ سے پیار کرتے ہو؟ کہ یا اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، پوچھنے والی بات ہی کوئی نہیں. اللہ فرماتا ہے اگر مجھ سے پیار کرتے ہو تو چلو دوزخ میں چھلانگے لگا دو. اگر مجھ سے محبت ہے تو چھلانگے لگاؤ دوزخ میں. او جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے، او دوزخ میں لکھ بہشتہ جتھے سونا آوے جاوے. مولا تیری رضا دوزخ میں ہے تو یہ بھی ہمیں پسند ہے. قاضی صاحب فرماتے چھلانگے لگا دیں گے وہ لوگ. جب سامنے چھلانگ آگ میں لگائی تو جناب ابراہیم پر آگ کو گلزار کرنے والے رب نے کرم یہ فرمایا، قدرت یہ دکھائی. چھلانگے آگ میں لگائی تھی، جب اندر گئے تو جنت کے اعلیٰ باغ مہک رہے تھے، اعلیٰ باغ مہک رہے تھے. عزیزو سنو، سننے کی بات یہ ہے، سمجھنے کا معاملہ یہ ہے. رب کریم نے فرمایا تم اجر مانگتے ہو محنت کا اور انہیں اجر مل رہا ہے محبت کا. اللہ سے محبت کیجئے. جب اللہ سے پیار ہوتا ہے پھر نماز پڑھنا مشکل نہیں ہوتا. جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو قرآن پڑھنا مشکل نہیں ہوتا. جب انسان کا اپنے رب سے پیار ہو جاتا ہے پھر ذکر کرنا مشکل نہیں رہتا. پھر صبح سویرے اٹھ کے مسجد جانا مشکل نہیں رہتا. پھر شب بیداریاں آسان ہو جاتی ہیں. پھر والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، پھر سجدوں اور قیام میں رات گزارنا آسان ہو جاتا ہے. پھر اکڑ نکل جاتی ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، پھر رحمان کے بندے عاجزی سے چلتے